تین عورتیں جن کی آواز اللہ کو سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے۔ تین عورتیں جن کی پکار پورے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تین عورتیں اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ ان کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جاننا چاہتے ہیں نہ کہ آخر وہ تین عورتیں ہیں کون کون سی؟ محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ زمین پر لاکھوں انسانوں کی دعائیں ایک ساتھ بلند ہوتی ہے؟ کوئی سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، کوئی روتے ہوئے ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی تنہائی کے لمحے میں صرف اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، مگر ان سب میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ سب سے پہلے سنتا ہے اور فوراً جواب دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیا ان کے الفاظ الگ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں؟ یہ بھی نہیں۔ اصل راز تو ان کے دل کی کیفیت، آنکھوں کے آنسو اور نیت کی سچائی میں چھپا ہوتا ہے۔ آج میں تمہیں تین ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی آواز اللہ کے دربار میں کبھی انتظار میں نہیں روکی جاتی، جن کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے، جن کی خاموش سسکی بھی دعا بن کر فوراً آسمان میں جا پہنچتی ہے۔ اور میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو تمہاری روح کو ہلا دے گا۔ تمہیں احساس ہوگا کہ بعض عورتوں کا صبر، دعا اور مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جو حقیقت تم سننے جا رہے ہو وہ شاید تم نے کبھی نہ سنی ہو، مگر یاد رکھنا یہ تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، تمہیں جنت کے دروازے دکھا سکتی ہے۔ اس لیے آخر تک سننا، کیونکہ تین عورتیں جن کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے، یہ صرف ایک بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو تمہیں ہلا دے گی۔ تین عورتیں جن کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے، یہ تین عورتیں وہ ہیں جن کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے، جن کے دل کی سچائی اور آنکھوں کے آنسو اللہ کے ہاں مقبول ترین ہوتے ہیں۔ پہلی عورت وہ ماں جو رات کی تنہائی میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ تین عورتیں جن کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے، ان میں سب سے پہلی ہے ماں کی وہ دعا جو اولاد کے حق میں دل سے نکلتی ہے، خاص طور پر جب سو رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بچوں کی ہدایت، عزت اور رزق یا بخشش کے لیے اللہ سے مانگ رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ماں کی وہ دعا جو زبان سے نکلے نہ نکلے مگر دل سے اٹھتی ہے، وہ اللہ کے عرش پر سیدھی پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف خالص چاہت ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ ماں کی دعا تھی جس نے ایک مقدس نسل کو جنم دیا۔ تو سوچو، جب ایک عام مسلمان ماں رات کے پچھلے پہر سجدے میں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے رو رہی ہو تو اللہ اس کی آواز کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ دوسری عورت وہ بیوی جو شوہر کی سختیوں پر صبر کرتی ہے اور خاموشی سے اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ تین عورتیں جن کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے، ان میں سے دوسری وہ عورت ہے جو زبان سے کچھ نہیں کہتی مگر دل سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ جب شوہر کی طرف سختی یا بد کلامی یا ناحق ظلم سہتی ہے مگر وہ جوابی سختی کی بجائے صرف اللہ سے عرض کرتی ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی مثال سنیں۔ قرآن کہتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑ رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کی فریاد کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سوچو، جب ایک بیوی صرف اللہ سے فریاد کرے اور زبان پر شکوہ نہ ہو، صرف آنکھوں میں آنسو ہوں، تو اس کی آواز سب سے پہلے اور فوراً اللہ سنتا ہے۔ تیسری عورت وہ مظلوم عورت جس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اللہ سے انصاف مانگتی ہو۔ تین عورتیں جن کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے، ان میں سے تیسری وہ مظلوم عورت ہے جو دنیا کے سامنے بے بس ہوتی ہے مگر اللہ کے سامنے سراپا دعا بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ عورت وہ ہو سکتی ہے جسے جائیداد سے محروم کیا گیا ہو، جسے ناحق طلاق دی گئی ہو، جسے خاندان میں رسوا کیا گیا ہو، جس پر ظلم ہوا ہو اور کسی نے اس کی نہ سنی ہو مگر اللہ نے سنی، کیونکہ مظلوم کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کے محل میں تنہا تھی مگر جب دل سے سنا، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، تو اللہ نے ان کی آواز سنی اور وہ جنت کی عورتوں کی سرداروں میں شامل ہو گئیں۔ اگر تم ماں ہو اور دل سے دعائیں کرتی ہو
اگر تم بیوی ہو جو صبر کے ساتھ اللہ سے بات کرتی ہے، اگر تم مظلوم ہو اور دنیا نے تمہیں نظر انداز کیا ہے، تو جان لو 3 عورتیں جن کی آواز اللہ سب سے پہلے اور فوراً سنتا ہے، ان میں تم بھی ہو سکتی ہو۔ بس دل سچا ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ کے دربار میں تمہاری خاموش دعا بھی آسمان کی چیخ بن کر جاتی ہے۔ تو پھر رکنا کیسا؟ دعا کرو، کیونکہ تمہاری آواز سننے والا ہمیشہ زندہ ہے، جواب دینے والا بہت قریب ہے۔